السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم. کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ٹاپک پہ آنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ 60 سے 70% لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رہے. تو پہلے چینل سبسکرائب کریں. اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف. میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ بعض اوقات شکر کا مقام ہوتا ہے اور اسے ہم گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ویسے ہی جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈائٹیشنس کی ٹیم ہے، ٹرینرز ہیں سرٹیفائڈ، جو کہ آپ کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے صحیح ٹریک پہ ڈالتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. اور 3 ماہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کرنے کے بعد جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو لے کے لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو وہ بلا وجہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے کچھ 3 امپورٹنٹ چیزیں جس کے اوپر میں آج بات کروں گا، اور جس سے انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. وہ شوگر کے مریض جو 3 ماہ 4 ماہ لو کارب ڈائٹ فالو کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے سارے ٹیسٹ نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن جو فاسٹنگ شوگر ہے وہ 120 130 تک رہتی ہے، اور وہ بار بار پرک کر کے دیکھ کے کہ بھائی کوئی ایک دن آئے کہ میری شوگر 100 پہ آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. اور وہ 120 130 جو فاسٹنگ شوگر ہے اس کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ کی فاسٹنگ اور رینڈم 150 سے کم ہے شوگر، تو اس کا مطلب ہے کہ زبردست ہے، خوشی کا مقام ہے، خوشخبری ہے آپ کے لیے. یہ جو 120 130 فاسٹنگ شوگر ہے اس کو کہتے ہیں ڈان فینومینا، اور یہ کچھ عرصے تک رہتا ہے، اس کے بعد یہ بھی نیچے آ جاتی ہے. تو آپ نے خدارہ اگر آپ کی بلڈ شوگر 150 سے نیچے آ رہی ہے تو بار بار یہ جو ہے ٹیسٹ کرنا چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ بار بار اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے اور آپ بیماروں کی طرح چیک کرتے رہیں گے تو آپ ذہنی طور پہ بھی بیمار ہو جائیں گے. تو خدارہ اگر آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز سے آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہو گئے ہیں اور فاسٹنگ شوگر تھوڑی سی اوپر آ رہی ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ڈان فینومینا، یہ نارمل ہوتا ہے، یہ کچھ عرصے میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ کولیسٹرول، اگر ہم لپڈ پروفائل چیک کریں، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب لپڈ پروفائل میں نا سب کچھ نارمل ہو گیا ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز نیچے آ گئے ہیں، ایچ ڈی ایل بڑھ گیا ہے، وی ایل ڈی ایل بھی کم ہو گیا ہے، لیکن ٹوٹل کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. تو اس کو لے کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے والا. تو آپ لوگ اپنی تسلی کے لیے ایک ٹیسٹ سی آر پی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم کے اندر جو کرونک سوزش ہے وہ کتنی ہے. اور اسی لیے جب بھی لوگ گھبرائے ہوئے میرے پاس آتے ہیں کہ ٹرائیگلیسرائڈز تو 300 سے 100 پہ آ گئے ہیں، ایچ ڈی ایل 30 سے 50 پہ چلا گیا، لیکن ٹوٹل کولیسٹرول 250 پہ چلا گیا، تو میں انہوں کہتا ہوں آپ سی آر پی کریں. اور جب وہ سی آر پی کر کے آتے ہیں تو وہ 1 آتا ہے یا 2 آتا ہے، جو کہ آئیڈیل ہے. تو آپ نے ٹوٹل کولیسٹرول کی پریشانی نہیں لینی، کیونکہ ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی تھی، ہنٹ ٹرائل تھا، اس میں 50,000 لوگوں پہ سٹڈی ہوئی تھی 50 سال سے زیادہ عمر کے، اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ جن لوگوں کا ٹوٹل کولیسٹرول، خالی ٹوٹل کولیسٹرول 250 سے زیادہ تھا لیکن ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کا ریشو ٹھیک تھا، ان میں ہارٹ اٹیک سب سے کم تھے. جن لوگوں کا ٹوٹل کولیسٹرول 200 سے کم تھا لیکن ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کا ریشو خراب تھا، یعنی کہ زیادہ تھا، ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ تھے، ایچ ڈی ایل کم تھا، ان میں ہارٹ اٹیک سب سے زیادہ تھے. تو کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، کوالٹی آف کولیسٹرول دیکھیں. لپڈ پروفائل جب آپ کے سامنے ہو تو اپنے ڈاکٹر خود بن جائیں، پڑھنا سمجھیں اس کو کہ آپ نے ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کو ڈیوائڈ کرنا ہے، دیکھنا ہے 3 سے کم ہے ریشو، زبردست ہے. ٹوٹل کولیسٹرول کو آپ نے نہیں دیکھنا، ایل ڈی ایل کو بھی نہیں دیکھنا. ڈاکٹر نادر علی میر ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، 30 سال کا کلینکل ایکسپیرینس ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں، آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو مین چیز فوکس کرنی ہے وہ کوالٹی آف کولیسٹرول ہے. اس کے علاوہ وی ایل ڈی ایل آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کم ہونا چاہیے، 40 سے نیچے، جتنا نیچے ہے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ ہو گئی ہماری ایک دوسری پریشانی جو کہ دور ہو گئی. اگر آپ کا وزن کم ہوا ہے، اگر آپ کی انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہوئی ہے، اگر آپ کے سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہوئے ہیں، تو اگر ٹوٹل کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو آپ ہائپر رسپونڈر والی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں اس واقعے کو بھی میں آپ سے شیئر کروں. ایک شخص نے تقریباً 30-35 کے جی وزن کم کیا، اور وہ سارے جو ہے اپنے اس وزن کم کرنے کے بعد وہ اپنے سارے ٹیسٹ کرانے چلا گیا. تو اس کے ڈاکٹر نے جب اس کی پلس دیکھی نا، نبض دیکھی، تو وہ 50-55 آ رہی تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تمہارا تو ہارٹ کام کرنا چھوڑ رہا ہے، اب تو تمہیں کوئی بیٹری لگے گی جس سے تمہاری ہارٹ جو ہے وہ کام کرے گا. خدارہ لوگوں کو اس طرح سے ڈرانا بند کریں. اس کو کہتے ہیں ایتھلیٹک بریڈیکارڈیا. پہلے وہ ہارٹ 35
جو ہے کلو گرام جو وزن ہے ایکسٹرا وہ ساتھ لے کے پھر رہا تھا. اس وجہ سے ہارٹ پہ بوجھ زیادہ تھا, ہارٹ بار بار تیزی سے دھڑکتا تھا تاکہ خون سپلائی کر سکے. اب ایکسرسائز کے ذریعے, ڈائٹ کے ذریعے, وزن کم کرنے کے بعد وہ ہارٹ پرسکون ہو گیا ہے, مضبوط ہو گیا. پہلے وہ 80 دفعہ 90 دفعہ دھڑکتا تھا جسم کے کونے کونے تک خون پہنچانے میں, اب وہ صرف 50 دفعہ دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون پہنچ جاتا ہے. تو خوشی کا مقام ہے, شکر کا مقام ہے, گلے میں اس کو کنورٹ نہ کرے. تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا وزن کم ہو گیا, آپ کی لائف میں آسانی آ گئی, آپ کا ہارٹ اتنا مضبوط ہو گیا, اس کے وینٹریکلز. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اگر آپ کا ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کم ہو رہا ہے وزن کم کرنے کے بعد, ایکسرسائز کرنے کے بعد, ڈائٹ کرنے کے بعد, تو مبارک ہو, آپ کا دل مضبوط ہو گیا. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر زیادہ آ رہی ہے سلائٹلی, تو وہ پریشانی والی بات نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ 150 سے کم ہے فاسٹنگ اور رینڈم. اسی طرح سے ٹرائیگلیسرائڈس کی کوالٹی جب تک ٹھیک ہے بہترین ہے. ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور یہ جو میسج ہے یہ آپ کے لیے یہی ہے کہ غیر ضروری پریشانی نہیں لینی, اپنی چال ٹھیک کر لیں, ستاروں کی چال ٹھیک رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.